کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی دو آیتیں آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیتوں ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ ان سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے توحید، رسالت، آخرت اور اسی طرح قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرمایا تھا، اور مشرکین مکہ کا وہ سوال کہ قرآن مجید میں تبدیلی کر دینا چاہیے، اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر سے ان تلاوت کردہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت اور 4 صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ کتنی صفات کو؟ 4 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، یقیناً پہنچی ہے، کم تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، موعظت یعنی نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رب یعنی جو تم کو پیدا کیا، تم کو کھلاتا اور تم کو پلاتا ہے، تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی طرف سے نصیحت آئی۔ اللہ کے بے شمار نام ہے، ان میں سے رب نام یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنا خیال کرنے والے کی ہر کوئی دنیا میں بھی مانتا ہے، اور وہ تو رب حقیقی ہے جس نے پیدا کیا، جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر چیز سے نوازتا ہے، اس کی طرف سے نصیحت آئی ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور شفا پہنچی ہے، آئی ہے اس بیماری کے لیے یا ان بیماریوں کے لیے جو بیماریاں صدور، صدرن کی جمع سینوں میں ہیں، ان بیماریوں کی شفا اللہ نے تم تک پہنچائی، وہدا، اور اللہ نے ہدایت پہنچائی، ورحمہ، اور رحمت پہنچائی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے اس سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی 4 صفتیں بیان کی گئی۔ پہلی صفت موعظت، دوسری صفت شفا، تیسری صفت ہدایت اور چوتھی صفت رحمت۔ تو قرآن مجید موعظت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ موعظت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری نصیحت کی باتیں کی ہیں، جو باتیں ہمارے والدین بھی ہمارے لیے، ہمارے بڑے بھی ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ بھی ہمارے لیے نہیں کرتے، اللہ نے وہ باتیں نصیحت کے طور پر ہمیں فرمائی۔ پھر اس نصیحت کا تعلق ظاہری اعمال سے ہوتا ہے۔ اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایک باطنی اعمال ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال چوری کرنا، بدکاری کرنا اور کوئی گناہ کرنا،
یہ ظاہری گناہ ہیں، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق سینے سے ہوتا ہے، اور وہ گناہ نظر نہیں آتے، وہ ہمارے سینوں میں پنپتے ہیں، سینوں میں وہ پروان چڑھتے ہیں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، اور تکبر، انانیت جسے بڑا پن کہا جاتا ہے، اس کا تعلق دل سے، اس کا تعلق دل سے۔ تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں نصیحت بھی ہے ظاہر اعمال کے تعلق سے، اور قرآن مجید شفا ہے لما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے جو بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں، جو بیماریاں دلوں میں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ قرآن پڑھیں گے شرک، کفر، نفاق کی بیماریاں ختم ہوں گی، قرآن پڑھیں گے کینہ کپٹ، حسد، جلن، انانیت، تکبر، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، یہ بیماریاں ہمارے قریب آ گئی۔ اگر مسلمان قرآن پڑھتے، قرآن سنتے، قرآن کے درس میں آتے، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے تو دلوں کا روگ ختم ہو جاتا، دلوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں اپنی حقیقت بتاتا ہے، تو کون ہے، تو کس چیز سے بنا ہے، تیری حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے تو ہمیں بتایا کہ تم اپنی حقیقت پر، اپنی بناوٹ اور تخلیق پر غور کرو تو پھر کبھی تمہارے اندر انانیت، تکبر نہ آئے۔ اکڑنے کے لیے تم ہیرے جواہرات سے نہیں بنے ہو، ایک حقیر پانی سے تم پیدا کیے گئے ہو، جس کے نکلنے کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اکڑ، غرور، تکبر میں بنا کیوں؟ پھر قرآن نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، ایمان کی تعلیم دی، اپنے عقائد کو درست کرنے کی تعلیم دی کہ توکل اللہ کی ذات پر رکھو، وہی تمہارا حقیقی خالق ہے، فاعل حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن نے ایک جگہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا ہیں وہ پورے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشکل کشا، حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر چیز میں ہمارا ساتھ دینے والا ہمارا رب ہی ہے۔ تو قرآن مجید کی دوسری صفت بیان کی گئی کہ قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے یا نہیں ہے، وہ ضمنی چیز ہے، اور قرآن سے جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، شفا ملتی ہے، لیکن وہ ضمنی ہے، قرآن کا اصل مقصد وہ نہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے ہمارے لیے، ہم نے اصل مقصد کو بھلا دیا قرآن کے نازل ہونے کا، اور جو ضمنی مقصد تھا، دوسرا مقصد تھا، اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو استعمال کیا یا کر رہے ہیں۔ بیماریوں کے لیے یہ ضمنی چیز تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شفا نہیں ملتی، شفا ضرور ملتی ہے، لیکن یہ ضمنی چیز ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، اصلی دلوں کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، وہی بیماریاں جن کا بھی آپ نے ذکر سنا۔ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ورد سے جسمانی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں یقیناً، لیکن قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کی جو اصلی بیماریاں ہیں، سینوں کی، ایمان کی کمزوری، یقین کی کمزوری، عقیدے میں بگاڑ، عقیدے میں فساد،
غیر اللہ سے امیدیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کو فرمایا کہ وہ شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی وَہُدَىٰ، قرآن مجید ہدایت ہے۔ جب ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں گے اور قرآن مجید کو دلوں میں لائیں گے تو پھر ہمیں ہدایت ملے گی نیک اعمال کی، ہمیں ہدایت ملے گی ایمان لانے کی، نمازیں ادا کرنے کی، آخرت پر یقین کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی ہمیں ہدایت ملے گی۔ اسی لیے فرمایا وَہُدَىٰ، قرآن مجید ہدایت ہے، یہ قرآن مجید کی تیسری صفت بیان کی گئی۔ اور چوتھی صفت فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ رحمت تو پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن جو مانتا ہے اسی کے لیے تو قرآن رحمت کا ذریعہ بنے گا، اسی لیے للمؤمنین فرمایا۔ اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ جب نصیحت ہم سنیں گے، دلوں کی اصلاح کریں گے، ہدایت حاصل کریں گے۔ آخری صفت فرمایا رحمت جب قرآن مجید ہمارے لیے رحمت بنے گا، ورنہ علامہ اقبال نے تو پہلے ہی کہہ دیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید پر جتنی محنت ہوگی اتنا ہی اس امت کو عظمت حاصل ہو، اور قرآن سے یہ امت جتنا دوری اختیار کرے گی اتنا ہی وہ ذلت کے غاروں میں پھنسے۔ اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں تو یہ بیان فرمایا کہ قرآن کے نزول پر، قرآن کی تعلیم پر، قرآن مجید کے پڑھنے پر تمہیں تو خوشیاں منانا چاہیے۔ فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، یفرحوا فرح سے یہ لفظ بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں خوشی اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج قرآن مجید پر خوشی ہے ہمیں؟ سوال ہے ہم سے، ہم بولیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب، قرآن سے خوشی نہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، انداز بتا رہا ہے، ادائیں بتا رہی ہیں، قرآن کی عظمت دلوں سے رخصت ہو رہی ہے، دنیاوی محبت آ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نماز فجر کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو درس قرآن مجید بیٹھ کر سنتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد ایک پارہ، آدھا پارہ یا پو پارہ ہی صحیح اور یومیہ تلاوت کرتے ہوں اللہ کے لیے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو فجر سے پہلے نماز تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہو؟ اگر آپ سروے اور تحقیق کریں تو پھر فیصد صفر نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن نہ صرف سننا ہے بلکہ پڑھنا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی ہے، اس کا اہتمام بھی ہے۔ قرآن ہماری کتاب ہے لیکن ہم اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ ہمارا دشمن، قرآن کا دشمن، قرآن کی اہمیت جانتا ہے، وہ اس کے پیچھے ہمیشہ پڑا ہوا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو اس مسلم قوم کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ وہ جانتا ہے یہ زندہ کتاب ہے جو مسلم قوم کو زندہ رکھنے والی ہے۔ اب اس میں تبدیلی کی کوشش،
کتابیں اپنی طرف سے لکھی جا رہی ہے، قرآن مجید کو تباہ کر کے مطلب چوری چھپ کر ایسا چھاپ رہے ہیں، اس کے حروف آگے پیچھے کر رہے ہیں، آیتیں آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، دشمن تو یہ کر رہا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایسا نہیں ہوگا قرآن میں ایک حرف بھی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری بھی تو کچھ بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ آزماتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں بندے کی اپنے سے، اپنے کلام سے۔ اسی لیے قرآن سینہ بہ سینہ آیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے قلعے بنا دی۔ یہ دینی مدارس قرآن مجید کے حفاظت کے قلعے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ قرآن مجید کے جو صحیفے اور کتابیں ہیں، اگر یہ پوری جلا بھی دی جائے، ختم کر دی جائیں، تو قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت سینے کر رہے ہیں۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت ابھی کسے کہا گیا؟ قرآن کو کہا گیا۔ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ رحمت کی بات نہیں چل رہی ہے۔ ابھی کون سی رحمت کی بات چل رہی ہے؟ قرآن مجید کی رحمت کی بات چل رہی ہے۔ اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ خوشی کی چیز ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں ذیل میں لکھا ہے، کوئی بچہ اگر ناظرہ قرآن مکمل پڑھ لے، اس پر کوئی دعوت کرے خوشی میں، بہت اچھی بات ہے، وہ اس آیت پر عمل کرنے والا۔ کوئی حافظ قرآن بنے، اس کی خوشی میں وہ دعوت کرے، بہت اچھی بات ہے، وہ اس آیت پر عمل کرنے والا۔ لیکن حال یہ ہے، انجینئر اور ڈاکٹر کی ڈگری پر تو بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، حافظ قرآن کو کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے اللہ کی اس رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ان مال و دولت کو جمع کرنے سے بہتر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، عمل کیا جائے، قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کیا جائے۔ اس لیے کہ بزرگ اور عزیز دوستو، آج کے درس کا جو خلاصہ اور پیغام کیا نکلا کہ قرآن مجید کی 4 صفتیں ہیں، نصیحت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو پھر ہمیں خوش ہو کر زیادہ سے زیادہ درس قرآن مجید میں آنا بھی چاہیے، لانا بھی چاہیے اور فائدہ اٹھانا بھی چاہیے۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم نے ہماری نسلوں میں اولیاء